لڑائی کافی بڑھتی جا رہی ہے اور اب تو نئے ججز کی بھی جو ہے تعیناتی ہو رہی ہے. لیکن بیک ٹو دس اوریجنل کویسچن, نئے ہائی کورٹ کے اندر نیا حلف نامہ, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اعزاز صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں چوہے صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, میں اس کے بعد آپ کا سوال ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. بالکل وہ تو آپ نے شارٹ بھی چلا دیے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ ہر ہائی کورٹ کا ڈیفرنٹ اس کے اندر نام لکھا جاتا ہے, یعنی پشاور ہائی کورٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ. جو جج تعینات ہوتا ہے وہ اس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں لاہور میں جج تعینات ہو رہا ہوں تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی جج ہو کے میں یہ حلف اٹھا رہا ہوں. ایسی وہاں پہ بات مینشن نہیں ہے. لیکن میں اس سے بھی ایک بات آگے جانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ دیکھیں, آپ جس ہائی کورٹ میں جج ہے آپ وہاں کا کوڈ آف کنڈکٹ فالو کریں گے, لیکن بائی ویچو آف آرٹیکل 200 اگر آپ کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو اس پہ 3 بڑی ریناؤنڈ ججمنٹ ہے. ججمنٹ میں اس لیے بولتا ہوتا ہوں چونکہ یہ آج کی بات تو نہیں, یہ تو بڑی پرانی ججمنٹس ہے جس کے اندر پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے, جو ریشو ڈسڈن ڈائے اس میں ہولڈ کر دیا ہے. ایک تو ہے پی ایل ڈی 1996 سپریم کورٹ 324 جس کو آل جہار ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان بولتے ہیں. اس میں ہے کہ آپ بائی وے آف پنشمنٹ بھی کسی کو جج کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. دوسری ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 1989 کراچی 404 جس کو شرف فریدی کیس بولتے ہیں. ویسے تو انڈیپینڈنس اور سیپریشن آف پاور کے حوالے جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے حوالے سے 17 ججمنٹس ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا سینئرٹی یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس پہ قانونی چارہ جوئی ہو سکتی. میں شارٹ بات کر رہا ہوں. تیسری جو سب سے جس کو ہم انڈیا اپنا مخالف ملک سمجھتے ہیں, دشمن سمجھتے ہیں, اس کی ایک ججمنٹ ہے AIR 1994, یہ پرانی ججمنٹ 268 جو آرٹیکل 200 کے تحت آپ کسی جج کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں وہ کس پرپس کے لیے ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نمبر 1, وہ کسی سائٹ کا اسپیشلسٹ جج ہو. اسلام آباد میں کوئی ایسا میٹر سنا جا رہا ہے, ڈی بی سن رہی تھی, 2 ججز سن رہے تھے, لیکن ان کے اندر ڈیسینٹ آ گیا ہے. اب ایک ریفری جج آنا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. چونکہ اس ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایسا جج موجود نہیں ہے تو بائی ویرچو آف دس آرٹیکل پریزیڈنٹ کسی بھی ایسے جج کو جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے, اسپیشلسٹ ہے, وہ آتا ہے اور اس کیس کو ڈیسائیڈ کر کے واپس چلا جاتا ہے. یہ بیسیکلی اس کا مینڈیٹ ہے. یہ جو ہے نا اس کے اندر ابزارپشن, وہاں پہ اس کو سینئر پیونے بنانا, پھر اس کو جوڈیشل کمیشن میں ایز اے ریکمنڈیشن بھیجنا کہ ان میں سے چیف جسٹس بنایا جائے, یہ تو بات ہی آپ بھول جائیں. اعزاز صاحب اس پہ جو صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں, حسن بھی کافی تیاری کر کے ایک بات, صرف ایک بات, ایک خبر, اس جج کا دوسرا جو یہ AIR میں انڈین ججمنٹ میں ہولڈ کیا ہے اس کے 2 پرپز ہیں کہ ان دا انٹرسٹ آف جرنل پبلک کو اس کی ٹرانسفر کی جائے گی یا ان دا انٹرسٹ آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہوگا, اور اس کا کوئی پرپز نہیں ہو سکتا. یہ اس 94 ججمنٹ کے اندر ہولڈ کر. یہ تو انڈیا کے لیے نا, پاکستان کی تو نہیں. اچھا دیکھیں انگلش جورسپروڈنس دنیا کے کسی ملک کو ہم اس سے رہنمائی لیتے ہیں, وہ انڈین ہو, وہ برطانیہ تھے. دیکھیں ہماری ججمنٹس انڈیا میں ریفر کی جاتی ہیں, انڈیا کی آگے بڑھتے ٹھیک ہے نا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے, جو سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہائیسٹ آفیسز ہیں آپ کی فیڈریشن کے, اس میں صدر پاکستان ہے, اس میں چیف جسٹس پاکستان ہے. جو آرٹیکل 200 کے مطابق یہ ہے کہ متعلقہ 2 ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, لائک لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان دا کیس آف جسٹس ڈوگر صاحب, جسٹس نیلم صاحبہ اور جسٹس یہاں پہ عامر فاروق صاحب, ان کی اور ان 4 لوگوں نے آپ نے مشاورت کی. ان کے سامنے یہ جو آپ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں, ان کو یہ آرگومنٹ کیا وہ لائلم ہے اس آرگومنٹ سے کہ انہوں نے یہ ساری ایک انتہائی غیر آئینی, انتہائی غیر قانونی انہوں نے کام کر دیا؟ کیا خوبصورت خبر آپ نے بات کی ہے. دیکھیں بیسیکلی ان کو یہ پتا ہے, یہ ججمنٹس ان کی نظر میں ہیں. جس بات پہ ہم اس پہ پروٹیسٹ اور ایجیٹیٹ کر رہے ہیں نا, یہ چیز کہ یہ ان کو کیوں لایا جا رہا ہے, وہ 26ویں ترمیم سید منصور علی شاہ کو روکا گیا اور یہاں پہ سینئر پیونے جج کو بائی ویرچو آف دس ٹرانسفر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. یہ ہے میلس, یہ ہے میلا فائڈی اس ٹرانسفر کے پیچھے, جو کہ اپرنٹلی آن فیس آف ریکارڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں ایک شخص آپ لے آئے, آپ اس کو سینئر پیونے بنا دیا, آپ نے 7 ججز کی سینئرٹی ڈسٹرب کر دی ہے. اور دوسری بات,
یہ کوئی سول سرونٹ تو ہے نہیں ہے کہ یہ اپنی مجھے بتائیں آرٹیکل 200 میں کہاں سینئرٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ وہ تو آرٹیکل 200 سائلنٹ ہے کہ سینئرٹی ساتھ کیری کرے گا یا نہیں کرے گا. میں نے جو 3 ججمنٹس کا ریفرنس دیا ہے نا اس کے اندر 2 ہی پرپس تھے کہ ان دا انٹرسٹ. آگے بڑھتے ہیں جی ٹھیک آگے بڑھتے ہیں. ہم تو اوت کی بحالی کی بات سینیورٹی کا تعلق ہوتا ہے انٹرنگ اپون آفس. چلیں یہ سینیورٹی کا تعلق ہے جس دن سوال اوتھ لیا. سوال ہے